خواتین و حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ پہ معترض ہیں کہ آپ ہمیں ہر ہفتے گرداب میں گھسیٹ لیتے ہیں اور پھر خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم تو صرف آپ کو گرداب نامی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرداب میں تو آپ بحیثیت ایک پورا معاشرہ اور قوم گھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا اس قدر زیادہ دلچسپی ہوتی اس وقت اس قوم اور اس معاشرے کو اپنے مستقبل کو جاننے کے بارے میں، اور ایک ایسے مستقبل کے جاننے کے بارے میں جو کہ اس حال سے بہتر اور کہیں مزید خوشحال ہو؟ یہ پوری قوم ایک ایسے گرداب میں دھسی ہوئی ہے کہ اسے ہر وقت نوید سننے کی خواہش ہے، اسے ہر وقت ایک بہتر مستقبل کی خبر ملنے کی خواہش ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 63 برسوں میں ہم نے اس قدر زیادہ دلچسپی اور ڈیپینڈنس آکلٹ سائنسز پہ نہیں دیکھی، جن میں علم نجوم بھی شامل ہے، علم العادات بھی شامل ہے، ہاتھ کا دیکھنا بھی شامل ہے۔ میں آپ کی توجہ اس لیے اس بارے میں دلا رہا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستان کے جتنے بھی چینل ہیں، وہ جب صبح ہوتی ہے تو کوئی ہی ایسا پروگرام ہوگا جس میں آپ کے آج کا حال اور آپ کے مستقبل کا حال بتایا نہیں جاتا ہوگا۔ کیا یہ دلچسپی موربڈ صورتحال اختیار کر رہی ہے؟ کیا یہ ہمارے ایمان، اعتقاد کی کمی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہی آج کے گرداب کا موضوع ہے، اور ان تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ کچھ شرکاء کو بلایا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا تعارف ان سے کروا دوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں، اور میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ ایک اسلامی معاشرہ کس حد تک ان تمام علوم پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہماری دوست اور ہماری ساتھی تشریف رکھتی ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر زیب النساء ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ ایک بہت مشہور ماہر علم نجوم اور علم العادات کے اوپر بھی ان کی خاص دسترس ہے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ آخر میں ہمارے ساتھی اور بے انتہا عزیز دوست تشریف رکھتے ہیں جو ماہر امراض نفسیات ہیں، پروفیسر آفتاب آصف صاحب۔ پروفیسر صاحب ہمیں یقیناً یہ سمجھنے میں مدد کریں گے کہ کیا عوامل ہیں جو ایک معاشرے کو اس قدر اس طرف لے آتے ہیں کہ وہ بندشوں کے چھوٹ جانے یا ٹوٹ جانے یا دور ہو جانے کے بارے میں سوال کرتے پھرتے ہیں۔ یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ شادی کب ہوگی، نوکری کب ملے گی، خوشحالی کب آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یاسیت بڑھ رہی ہے یا یہ ایک جنرل ہیومن انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں؟ دونوں یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہیکٹک زندگی ہے، ہر وقت ایک نہ ایک پریشانی ہے، ہر وقت ایک نہ ایک خوف، ہر ایک نہ ایک ڈر، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہوگا۔ تو یہ ایک پریشانی جون سی ہے ہر وقت چل رہی ہے۔ پہلے ایک سسٹم تھا جس کے تھرو اپنی پریشانیاں آپ اپنے فیملی کو بتا دیتے تھے، اپنے دوست کو بتاتے تھے، اپنے بزرگوں کو بتاتے تھے۔ وہ سسٹم اب ختم ہو گیا، اب سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، انڈیویجویلٹی بڑھ گئی ہے۔ اس انڈیویجویلٹی سے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں۔ اب اپنی پریشانی کس کو بتائیں، کس کو نہ بتائیں؟ یا ڈرتے رہتے ہیں اگر بتائیں تو کیا ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ شادی کے متعلق بھی بات کریں تو کیا بتائیں، شاید وہ لڑکی والے انکار کر دیں، شاید وہ لڑکے والے انکار کر دیں۔ کیا شادی ایک 100% خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہاں بھی رسک ہیں کہ نہیں ہے؟ تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم سب سوچتے ہیں ایک راستہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں بھی جا سکیں ہمیں کچھ سکون مل جائے۔ ان راستوں کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسی طرح جیسے کہ ریلیجن ہے، وہ اس کے آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایسٹرالوجی ایک راستہ ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے سے چل رہا ہے۔ یہ another ٹائم ہے، وقت ہے کہ وہ چینج ہوتا رہا، لیکن وہ ایسٹرالوجی ہے، پامسٹری ہے، وہ بھی اسی طریقے سے۔ آپ ڈاکٹر صاحب ایک میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پریشانیاں انڈیویجولی بہت بڑھ گئی ہیں، یہ شخصی آزادی کا دور ہے، اور شخصی آزادی میں محبت اور تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان تمام دروں پہ جاتے ہیں جو کہ ان کو مدد یا گائیڈنس یا سپورٹ یا ایموشنل کسی حد تک بیک اپ دیں۔ آپ کے پاس بھی لوگ زیادہ آج کل آ رہے ہیں یا زیادہ تر لوگ یہی سود سیرس کے پاس جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی اویلیبل ہیں اب یہاں پاکستان میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کو ایک خوف اور ڈر ابھی بھی ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، یہ صرف بات کی باتیں کریں گے، کیا یہ بہت دوائیاں نہ دے دیں اس ساری چیز سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی نظر میں از دا ٹرینڈ انکریزنگ؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے اس پورے معاشرے کا
ایسٹرولوجرز کی طرف, ذائچہ بنانے والوں کی طرف؟ آئی تھنک یہ ابھی کی بات نہیں ہے, جیسے لائک ہی سیڈ اٹ ہیز, یہ ہو رہا ہے زمانے قدیم سے. جی بالکل ہو رہا ہے. 3rd ملینیم BC سے ایسٹرولوجی جو ہے اٹ ہیز ٹیکن, جس کو کہتے ہیں نا ایک شہرت, ایک پاپولیرٹی. ہاں یہ ہے کہ پاپولیرٹی انکریز ماڈرن ایرا میں ڈیفینیٹلی. ہماری جو یعنی اگر ہم اپنے ایسٹرن کلچرز کو دیکھ لیں, چونکہ وی آر مسلم اسٹیٹ, تو یہاں پہ یوزلی ایسٹرالوجی کو ایک ڈیفینیٹلی اسکیپٹیکل نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ ریلیجن کے لحاظ سے برا ہے. لیکن اسٹل ڈسپائٹ دس فیکٹ, اگر آپ ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ تو ایسٹرالوجی سنس ہنڈریڈز آف ایئرس, یعنی 100 سال, اس سے زیادہ جو ہے ہزاروں سال سے ادھر ایسٹرالوجی ہیز بین, وہ کہتے ہیں نا اٹ ہیز ٹیکن, وہ کہتے ہیں ایک سینٹر اسٹیج. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے ان ریسنٹ ٹائمس. شاید ٹرینڈ اس وجہ سے زیادہ ہوا ہے بیکاز زیادہ تر لوگ ڈسسیٹسفائڈ ہیں ود دی سچویشن, ود دی کرنٹ سچویشن. اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں تو تھنگس آر ڈیٹیریوریٹنگ, یعنی چیزیں اچھائی سے برائی کی طرف جا رہی ہیں. وہاں پہ لوگ جب ہوپ چھوڑ دیں, امید کم ہو جائے, تو پھر انسان ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے. جب انسان ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے تو انسان یعنی چیزوں کا حل نکالنے کے لیے یا سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے کسی کو تو اپروچ کرے. جب نا امیدی بڑھتی جائے اور اندھیرے محیب ہوتے جائیں اور ایک خاص قسم کی بے چینی اور بے قلی ہو, تو تب کوئی بھی معاشرہ ان تمام چیزوں کی طرف جا سکتا ہے, جس میں علم نجوم بھی ہے کہ کیا میرا کل آج سے بہتر ہوگا. لوگ ہاتھ بھی دکھائیں گے کہ یہ جو میری سیدھی لکیریں ہیں یہ کیا کسی مجھے خوشی کی منزل کی طرف لے جا رہی ہیں. ایسے موقع پہ ایک اسلامی معاشرہ پریشانی, نا امیدی اور یاسیت میں گھرا ہوا, اس کے لیے کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اور دینی پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اس موضوع کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کی بڑی اہم اور اساسی بنیاد سے ہے. سب سے پہلی بات جو ابھی بات چل رہی ہے کہ جی لوگ مایوس ہیں, پریشان ہیں, ان کا کل پریشانی کا گزرا ہے, وہ اپنے آج کے لیے, یا آج پریشان گزر رہا ہے تو اپنے آئندہ کل کے لیے کسی بہتر اور سہانے مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں اچھی نوید سنانے والا ہو. اس کے لیے وہ کبھی پالمسٹ کے پاس جا رہے ہیں, کبھی ایسٹرولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور کبھی نیمرولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ خوشی یا پریشانی, عزت یا ذلت, دولت یا غربت, خوشحالی یا تنگحالی, یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے یا کسی انسان کا یا انسانی سوسائٹی کا یا چند عملیات کے ماہرین کا اس میں کسی قسم کا دخل ہے؟ اور اگر یہ آ جائے, پریشانی کسی قسم کی آ جائے, تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا اللہ کے سوا اسلام ہمیں کوئی اور درد دکھاتا ہے, کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کا ہمیں درس دیتا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر خوشی میں شکرانے کے لیے بھی اللہ کے سامنے جاؤ, ہر پریشانی میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے پناہ بھی اللہ کی مانگو. لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. ہر صورت میں ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ضروری ہے کہ کیا آج جس بات کو ہم پریشانی کہہ رہے ہیں وہ پریشانی ہے بھی یا نہیں؟ جس چیز کو ہم آج پریشانی کہہ رہے ہیں وہ پریشانی کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کی 10,000 انکم ہے, اس کی پریشانی ہے کہ میری 25 کیوں نہیں ہو رہی ہے. جس کی 50,000 پہ انکم ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ وہ 1.5 لاکھ کیوں نہیں کما رہا ہے. پریشانی یہ نہیں کہ آج اس کے وسائل کم ہیں, آج سے 50 سال پیچھے جائیں, 50 سال پیچھے جائیں, لوگ 100 روپیہ, 75 روپیہ, 125 روپیہ مہینے کی تنخواہ لیتے تھے اور اس میں بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی. ایک بندہ کما رہا تھا, 15 بندے کھا رہے تھے اور بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی. مگر قصہ یہ ہے کہ یوں بہت سارے مصارف کا کم ہو جانا بھی دنیا کی بہت بڑی پریشانی ہے, اور تنگ دستی ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ آ جائے تو لگتا ہے کہ باقی تمام چیزیں بھرے پیٹ کے چونچلے ہیں. خواتین حضرات, ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آج پریشانی کی وجہ کیا ہے اور اسے دور کیسے کیا جائے. کیا ڈاکٹر زیب النساء سے اچھے اور سہانے مستقبل کی نوید سن کے, یا ڈاکٹر آفتاب آصف سے کوئی مہنگے قسم کے کیپسول اور گولیاں کھا کے؟ ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی جوائننگ یو ان 1 minute.